اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یگدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات پڑھ محمد. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات پڑھ محمد. حضرات، شاعر اہل بیت جناب کمال لکھنوی صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے اور جلد از جلد صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین وہ ایک چنندہ اور خاص طبقہ ہے جس کے لیے میں نے پہلے روز عرض کیا تھا کہ اسلام فقط عقیدوں کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدتوں کا بھی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بچوں کو یہ بچے کو ہٹا دیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ان کے پیچھے ہٹا. یعنی فقط عقیدہ نہیں ہے بلکہ عقیدتیں بھی ہیں جن کا نام اسلام ہے. دیکھیے، قرآن مجید نے ایک نبی کا ذکر ہوا ہے. اکثر ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، شیعوں پر. یہ بھی کچھ الزام تو ایسے ہوتے ہیں کہ بربنائے جہالت لگائے جاتے ہیں، کچھ الزام ایسے ہوتے ہیں کہ بربنائے تعصب لگائے جاتے ہیں، کچھ الزام ہوتے ہیں کہ جس میں جہالت اور تعصب دونوں مل جاتے ہیں. شیعوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی کا ایجاد کردہ طبقہ ہے. حقیقت میں عبداللہ نامی سبا تاریخ میں کوئی کیریکٹر تھا ہی نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا جھوٹ بولا گیا پیغمبر کے نام پر، اور ایسوں کو یعنی دربار شام میں حدیث لکھنے والے سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم حدیثوں کی کتاب لے کر آؤ تو ہم اس کتاب کو تولیں گے، جتنی وزنی کتاب ہوگی اس حساب سے تمہیں دینار و درہم دیے جائیں گے. یعنی حدیثوں کی کتاب نہ ہو گئی معاذ اللہ کہ لگ رہا ہے کہ کوئی ترکاریاں خریدنے نکلا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جس کے مقدر میں خدا نے فضیلتیں لکھی نہ ہو، اس کے مقدر میں فضیلت آئے کہاں سے؟ تو نجیب الطرفین جھوٹوں کو جمع کیا جاتا تھا. جھوٹوں کا اجماع اور گڑھ گڑھ کے حدیثیں بیان کی جاتی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. اور اہل بیت کے سلسلے میں قدحا، یعنی وہ تمام تر فضیلتیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کو عمدن چھپا لو اور ان کے متعلق ایسی باتیں کرو تاکہ لوگوں پہ تاثر اچھا پڑے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایسے ہیں. لہٰذا بڑے بڑے معجزے ہوئے تاریخ میں اور قیامت کے معجزے ہوئے کہ جو سچا تھا بن نگاہ قرآن میں، اس کے لیے امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا. جو قرآن کی نگاہ میں سچا ہے اس کے لیے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ صرف 3 جھوٹ بولے.
زیادہ نہیں، صرف 3 جھوٹ بولے. اور کس کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے؟ آج جذبہ وہاں پہ پہنچا ہے کہ اگر کسی ملا جی کو کچھ کہہ دیجئے تو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. ارے ہم آستینیں چڑھا کے لڑنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مگر کہنا نہیں چاہیے. حالات ایسے ہی ہیں. 2018 کی بریکنگ نیوز آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کسی نبی یا امام کی شان میں کچھ کہہ دیجئے، لوگ تجاوز کر لیں گے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جو اس کو خود پسند کرتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. ہو یہی رہا ہے. اب ہم بھی کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہم کو کہے گا تو ہم کوئی جبرائیل کے خالہ زاد بھائی تو ہیں نہیں. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا بھائی. اب آپ 4 محرم میں 5-6 مجلسیں اور رہ گئی ہیں. لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ذرا سا مجمع کو جگائیے. میں نے کہا اب جگاؤں کیسے؟ 1-2 ریوائٹل میں نے کہا مجلس میں ریوائٹل بانٹ دی جائے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن کہہ رہا ہے اذکر فی کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. قرآن میں ابراہیم خلیل خدا کا ذکر کرو، وہ صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے. قرآن ابراہیم کو صدیقیت کی سند دے رہا ہے. صدیق، صادق نہیں، صدیق، سب سے بڑا سچا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں. اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ زیادہ نہیں، صرف 3 جھوٹ بولے. جو اللہ کے بنائے ہوئے سچے کو جھوٹا کہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے سچے کو جھوٹا سمجھے، ہم اس کے بنائے ہوئے جھوٹے کو سچا کیوں کہنے لگے؟ ہم اس کے بنائے ریڈی میڈ جھوٹے. بھئی ایسے تمغے بانٹنا ہے تو آئیے ہم آپ سے تمغہ بٹوا دیں. پیغمبر آئے، کہنے لگے کافرین و مشرکین سے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ ہیں کافر، ہیں مشرک. کہنے لگے ہاں بالکل ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے. تو سارے مشرکوں نے، کافروں نے مل کر پیغمبر کی تائید کر دی. کہہ دو سب کو صادق. اگر یہی معیار ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے، ان بزرگوار نے سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کریں گے، وہ ابراہیم خلیل خدا. قرآن کہہ رہا ہے صادق، امت کہہ رہی ہے 3 جھوٹ بولے تھے. اب ہوا کیا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آزر بزنس کر رہا ہے نا وہ بتوں کا. جناب ابراہیم نے جیسے ہی تبرہ کیا، اب یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ کہیں گے دیکھیے منبر سے کہہ دیا کہ تبرہ کیا تو یہی تھا. سورہ برات قرآن میں موجود ہے، قرآنی لفظ ہے تبرہ. اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ دوں. بعض آیتوں کو دوہرا دینا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تبرہ پڑھ دیا. گھر کی کتاب سے نہیں پڑھا ہے، قرآن سے پڑھا ہے. استبرأ الذین اتبعوا، یہ جو لفظ آیا ہے یہ قرآن میں آیا ہے. اب جناب ابراہیم نے جب لات و منات و ہبل پہ تبرہ شروع کیا، آزر کو تو برا لگ گیا. یعنی جو کہہ رہا تھا، جناب ابراہیم سے کہا کہ جا کے پہلے بدھ بیچ کر آؤ. کس سے بدھ بکوائے جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم سے. کہا بدھ بیچ کر آؤ. یہ سب باتیں بعد میں کرنا. اچھا جناب ابراہیم کی بھی تجارت سنیے. بھتیجے ہیں نا آزر کے. اس نے کہا بدھ بیچ کر آؤ. جناب ابراہیم نے بتوں کے پاؤں میں رسی باندھی اور لے کے ایک مرتبہ سڑکوں میں نکل پڑے. اب رسی ہاتھ میں ہے، وہ جو ذلت مآب ہیں وہ گھسیٹے جا رہے ہیں، وہ گھسیٹے جا رہے ہیں. کہا آؤ لوگوں اپنا خدا خرید لو. اور گھسیٹتے گھسیٹتے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو شراب پینے کا شوق تھا. پیغمبر کے زمانے میں بھائی شوق ہے، شوق تھا. آیت نازل ہو گئی شراب حرام ہے، وہ نالی میں منہ دے کے روتے رہتے تھے. شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو. جناب ابراہیم نے بھی وہی کیا. کہیں نالی میں پانی بہ رہا تھا،
وہ جو پاؤں میں رسی باندھ کے بت کو لیے جا رہے تھے، کہا بھائی بڑی دھوپ ہے، بڑی گرمی ہے، تم تھوڑا سا پانی تو پی لو، یہ کہہ کے بت کو نالی میں ڈال دیا۔ اب یہ جناب ابراہیم کر کیا رہے ہیں؟ بھائی یہ 2018 ہوتا، آج کل کا زمانہ ہوتا تو بت پرست تو بعد میں برا کہتے، پتہ نہیں کتنے اپنے ہی نکل پڑتے۔ ارے اب کچھ کہلوائیے نا۔ ابراہیم ہیں، لوگوں نے آ کے کہا کہ آزر یہ تمہارا بھتیجا کر کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کل میں عرض کر چکا نا، ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ابراہیم اس زمانے میں بھیجے گئے ہیں جہاں بت پرستی عروج پر تھی، اس زمانے میں نبی کو بھیجا گیا، اور ابراہیم نے جیسے ہی اس قسم کی باتیں شروع کی تعلقات خراب ہو گئے، جناب آزر سے تعلقات جناب ابراہیم کے خراب ہو گئے۔ اور وہاں نمرود بیٹھا ہے، وہاں نمرود حکومت پہ بیٹھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی جا رہی ہے نا۔ بھائی آج کل تو جو تخت پہ بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ جائے، ساری دنیا اسی کا کلمہ پڑھتی ہے، اب وہ چاہے جیسا ہو۔ جناب ابراہیم حکومت وقت سے لڑنے کھڑے ہو گئے، بت پرستی عروج پر ہے، اور جناب ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ پیروں میں بت باندھ کر شہر کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ اب معاملہ وہاں تک پہنچ گیا، نمرود نے کہا کہ بھائی ان کو بلاؤ، یہ ہیں کون؟ اچھا معلوم تھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اچانک سے جناب ابراہیم منظر عام پہ آ گئے، معلوم تھا سب کو۔ نمرود کے نجومیوں نے، کاہنوں نے نمرود کو بتایا تھا کہ دیکھو کوئی آنے والا آئے گا، کوئی آنے والا آئے گا اور تمہاری حکومت کو فنا کر دے گا۔ بھائی نمرود ہے، مگر اس کو یقین آ گیا کہ اگر نجومی کہہ رہے ہیں تو وہ آنے والا آئے گا۔ اللہ جانے یہ امت کیسی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا بیٹا آئے گا، اور لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے امام کہاں ہیں۔ طبیعت خراب ہو جائے گی اگر ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کے امام کہاں ہیں، مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ بھائی ان کے امام سے مراد شیطان تھا، آپ کسی اور کو نہ سمجھ لیجئے گا، کھل کے کہہ دوں، جانتا تھا کہ آئیں گے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں بول کے سنیے گا، اس لیے کہ مجھے اس کے علاوہ بھی مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو پہلے تو آواز بیٹھی ہوئی تھی، اب لیٹ جائے گی، لہٰذا آپ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ ہر زمانے کے دیکھیے، خواب نمرود نے بھی دیکھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور حکومت کو فنا کر دے گا، خواب فرعون نے بھی دیکھا کہ کوئی آنے والا آئے گا۔ اب جملہ سنیں، ہر زمانے کے نمرود و فرعون کو قدرت ڈرا کے رکھتی ہے کہ آپے میں رہنا، کوئی آنے والا آئے گا، حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نمرود و فرعون کوئی الگ کی مخلوق نہیں ہے، یاجوج و ماجوج ٹائپ کی قوم نہیں ہے، کسی الگ سیارے سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے۔ فرعون کون ہوتا ہے؟ چمچگان ملت۔ یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ آپ حضرات مسکرا رہے ہیں۔ چمچگان ملت یہ طبقہ ایسا ہے چمچوں کا۔ بھائی چمچے تو بہت سو کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، اور مثال میں کہا بھی جاتا ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم۔ اب میں کیا عرض کروں بھائی، اب ذہن میں بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ وہ جو نصارہ نجران نے جب آ کے پیغمبر کی مسجد میں عبادت شروع کی
تو پیغمبر بھائی جیسے ایک بڑی بحث ہوتی ہے آج کل، کہیں ٹالرنس نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے. وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جس کو مانتے ہیں اس کو کچھ کہہ دیے تو آستینے چڑھا کے کھڑے ہو گئے، اور کسی نے نبی یا امام کو کچھ کہہ دیا تو سن لیا. ارے بھائی ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. مسئلہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں ہوں، میرا لباس آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ ماما ابا قبا پہنے، چھوڑو ہٹاؤ، ان کو کیا کہیں. بس یہی غلطی ہو گئی، یہی غلطی ہو گئی. آپ نے دیکھا میرا لباس، آپ نے میری زبان نہیں دیکھی. کیا فرمایا تھا امیر المومنین نے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بھائی ضروری تھوڑی ہے، میں تو مثلاً مثال کے طور پہ کوئی نبی زادہ بھی ہو، نبی زادہ بھی ہو تو ضروری تھوڑی ہے کہ صحیح ہے. امام زادہ بھی ہو، بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں. ہر بیٹا ابراہیم کے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. ارے بھائی خواب ہے، خواب، سو رہے ہیں، کون سو رہا ہے؟ ابراہیم سو رہے ہیں نا. اچھا کوئی بازار تو ہے نہیں نخاس کا، امامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں ٹھیلے پہ مل رہی ہو کہ جا کے خرید لیں. بھائی وہ زمانہ اور ہے، یہ زمانہ اور ہے. آج کل تو جس کے پاس 10-15 یزید صفت دہشت گرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خلیفہ گھوشت کر دیتا ہے. اس زمانے میں بھی یہی ہو رہا تھا. پیغمبر نے کہا غدیر میں من کن تو مولا فہذا علی مولا. انہوں نے کہا ہمارے پاس 10-15 گنڈے جمع ہو گئے، ہم تو کسی کی سنیں گے نہیں، گردن پہ تلوار رکھ دیں گے. مگر یہ جو پاپی پیٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت کچھ کروا دیتا ہے. امامت کا تعین کیسے ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ملے گی امامت. انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے بھی تھے، نبی بھی تھے. خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، حقیقت میں نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا. اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کہ میں تمہاری گردن پہ خنجر رکھ کے پھیر رہا ہوں. بھائی نبی تھے، نبی کو چاہیے تھا کہتے بیٹا خواب آیا تھا، ایک برا خواب تھا. ہوتا ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیے. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سمجھ لیے کہ میں مجلس شروع کر رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، لمبی نہیں پڑھوں گا، یہ چپک والا معاملہ نہیں ہے. خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں ایک منظر دیکھا. ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس خواب کو حقیقت نہیں سمجھ لیتے. دیکھیے جب انسان سو رہا ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو جو اس کے سونے کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. خواب میں اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا تو مجھے پولیس آ کے پکڑے گی نہیں، کیونکہ وہ تو خواب تھا، حقیقت نہیں تھا. کسی کو بھی قتل کر دوں، کچھ بھی ہو جائے، خواب میں سو رہا ہوں. اچھا سنیے، مثال دوں نوجوانوں کے لیے. آپ اس ہال میں داخل ہوئے، سعید الملت ہال میں، دیکھا کہ ایک صاحب سو رہے ہیں اور میں ان سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. اور بتائیے خیریت سے ہیں؟ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کے کیسے ہیں؟ ایمان سے بتائیے، کون سے پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھائیے گا مجھے. بھئی آپ یہی تو کہیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی وہ سو رہے ہیں اور یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں کیا؟ یہی تو ہوگا نا. سوتا ہوا انسان، اس کے حواس اس کا ساتھ نہیں دیتے. مگر نبی اور ہوتا ہے، عام انسان اور ہوتے ہیں.
نبی نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تھا، برا خواب تھا. جانتے ہیں کہ امر الہی ہے، عام خواب نہیں ہے. اور بیٹے نے کہا بابا خواب میں جو دیکھا ہے نا اپنے آپ اس پہ عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے خواب، بیٹا کہہ رہا ہے امر الہی. ارے ذرا بیدار ہو جائیے. باپ کہہ رہا ہے خواب، بیٹا کہہ رہا ہے امر الہی. جواب دے رہے ہیں یہ امر الہی ہے، یہ فقط خواب نہیں ہے. قدرت نے بتا دیا کہ اگر نبی یا امام سو بھی رہا ہو تو تم جیسا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ذرا آپ میرا ساتھ دیں. دیکھیے کرنا کچھ نہیں ہے، لگانا ہے یا نعرہ حیدری یا نعرہ صلوات. نعرہ حیدری بھی رسول کی سیرت ہے اور نعرہ صلوات کے تو بے شمار ثواب ہیں. تو میں بھی فضائل پڑھوں اور آپ بھی نیچے سے. دیکھیے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں تو جو بولتا ہوں اس سے آپ میرے مطالعے کا یا میرے علم کا پیمانہ بتا دیں گے کہ بھائی ان کے پاس اتنا ہے. اب نیچے سے آپ بولیں گے تو میں آپ کی مودت کا پیمانہ دیکھ لوں گا. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی سو بھی جائے نا، نبی اگر سو بھی جائے، نبی اگر سو بھی جائے ٹھیک ہے بیٹھا رہنے دیے. بھائی بچے ہیں، اور بچے و بندر کیسے چپ بیٹھیں گے؟ چپ بیٹھ جائیں تو سمجھیے بیمار. پیمانہ جو ہے نا، پیمانہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سو بھی رہے ہیں بھائی، شب ہجرت سو رہے ہیں نا، سو رہے ہیں، شب ہجرت یاد آئی بھائی مجھے جانا ہے، میرے گھر پہ خطرے کا ماحول ہے، یا علی آپ آ جائیے. 250 شمشیر زن گھر گھیرے ہوئے ہیں، یا علی آپ آ جائیے. 100 واٹ کا بلب ہو نا، 100 واٹ کا بلب، اس کو بھی چادر میں چھپانے کی کوشش کیجئے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا گھر پہ، چھپے گا نہیں. پتہ چل جائے گا کہ نور ہے اور چہ جائے کہ نور محمدی. اب نور محمدی کیسے چھپے؟ ارے جس نور کو کافر نہ چھپا پائے، مشرک نہ چھپا پائے، منافق نہ چھپا پائے، چادر کیسے چھپا لیتی؟ اب مجبوری ہے. دیکھیں سو بھی رہو، وہ حواس تو رہے نا، ارتباط تو رہے. یا علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے. علی آ گئے. اچھا بالکل ہی ماحول ایسا ہے کہ اخلاقاً بھی سمجھ لیجیے. میں کیا عرض کروں، دیکھیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں. شب ہجرت تک جاتے جاتے، شب تک جاتے جاتے ذرا عصر کی بات تو ہو جائے. بھئی یہی جناب ابراہیم ہے، خدا کی قسم، جو میں نے عرض کیا تھا کہ عہدے نخاس کی بازار میں نہیں ملتے. امامت امتحان کی منزل وہ کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. ڈرے نہیں ابراہیم، حکم تھا تو بجا لانے لگے. اور جب چھری چلائی ہے تو یہ یاد رکھیے گا، اس یقین سے چلائیے کہ بیٹا ہے. یعنی بغیر امتحان کے، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، بغیر امتحان کے جب خلیل کو عہدہ نہ ملا، کسی ذلیل کو کیا مل جائے گا؟
ذلیل ایسے ہی آ گئے؟ بھیا ذلیلوں کا، بھائی ذلیلوں سے بھی تو کچھ ہو، ذلیلوں سے کیا تعلق ہے؟ گھسنے کا شوق ہوتا ہے، مداخلت کا، سر پہ صحرا باندھ لو. بھائی بڑی مشکل سے بھائی ستارہ جس کی دہلیز پہ اترے، بھائی کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ تھے. یعنی جرت چاہیے، ہمت چاہیے. رسول کی بیٹی کا رشتہ لے کے پہنچ گئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ آدم سے لے کر یہاں تک کہ جس کے سلسلے میں یا انبیاء ہو یا اوصیاء ہو، اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں رشتہ لے کے. بھائی رشتہ جب کسی کا طے ہوتا ہے، میں نے کوئی آرگنائزیشن میں نہیں چلا رہا ہوں، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. رشتہ طے ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے والد صاحب. بھائی بڑی جرت کی بات ہے. بھائی ماں کا بھی بات ہوگی، باپ کی بھی بات ہوگی، دادی دادا پہ بھی بات آئے گی، نانی نانا پہ بھی بات جائے گی، قوم قبیلہ بھی کھنگالا جائے گا. ارے آپ نجیب الطرف ہیں نا یا عجیب الطرف ہیں نا؟ کون سے ملک سے آئے ہیں، کہاں کے ہیں؟ عرب ہیں، ایرانی ہیں، افغانی ہیں، بلوچی ہیں، کہاں سے آئے حضور؟ یہ ہوگی نا بات. اب رسول بھی صاحب خلق عظیم، کیسے کیسوں کو رسول نے بھی برداشت کیا. اللہ اکبر. با خدا یعنی ہم سے نہ ہو بڑا برداشت. بھائی جتنے بھی لوگ سیرت رسول بیان کرتے ہیں نا، یہ سب کی میں بات کر رہا ہوں. کسی کے سر پہ کوڑا پھینک دے کوئی خاتون تو سب بھول جائیں گے سیرت رسول. اچھا وہی جو بات میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم. آپ نے ہمارے سیدنا کے سر پہ کوڑا پھینکا، کیا عالم ہوگا. سیرت رسول بیان کر دی. رسول نے بھی برداشت کیا، کیسے کیسوں کو برداشت کیا. بھائی مادہ چاہیے، صبر چاہیے، امتحان. ابراہیم گزر رہے ہیں. دیکھیے طبقات ہوتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، طبقات، نبوت کے بھی طبقات، امامت کے بھی طبقات. گزرے تو دیکھا ساحل پہ ایک مرا ہوا جانور پڑا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی کی. ساحل پر ایک مرا ہوا جانور پڑا ہے، سمندر کے ساحل پر. دریائی جانور آتے ہیں، کچھ اس کے اجزاء کھا لیتے ہیں اور دریا میں چلے جاتے ہیں. آسمان سے پرندے نازل ہو رہے ہیں، کچھ اس کے اجزاء کھاتے ہیں اور آسمان میں چلے جاتے ہیں. زمین سے حشرات الارض نکل رہے ہیں، کچھ اس کے اجزاء کھاتے ہیں اور واپس زمین میں چلے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بھیا بچوں کو سمجھ یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ ان کو پکڑ لیے. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ساحل پہ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. ساحل پہ ہے مرا ہوا جانور، توجہ سے سنیے گا. زمین سے حشرات الارض نکلے، کچھ اجزاء کھا لیے. آسمان سے پرندے آئے، کچھ اجزاء کھا کے آسمان میں اڑ گئے. کچھ دریائی جانور آئے، اس کے اجزاء کھائے، دریا میں چلے گئے. کچھ جنگلوں سے حیوانات نکلے، اس کے اجزاء کھائے اور جنگلوں میں واپس چلے گئے. اب جانور ایک تھا، اجزاء گئے اس کے 4 سمتوں میں. کچھ گئے دریا میں، کچھ گئے آسمان پر، آسمانی پرندے. کچھ گئے زمین کے اندر، کچھ گئے جنگلوں میں. جناب ابراہیم گزر رہے ہیں. امامت، انی جاعلک للناس اماما، امام بنائے جا چکے. اب جو یہ منظر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، پروردگار اس طرح کے مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ بھائی جب زندہ کرے گا نا، کیسے زندہ کرے گا؟ آدھے اجزاء گئے سمندر میں، آدھے اجزاء گئے زمین کے اندر،
آدھے اجزاء گئے جنگل میں، آدھے اجزاء گئے آسمان میں۔ ادھر ابراہیم سوچ رہے تھے، ادھر آواز آئی۔ اے ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ دیکھیے مرحلہ، دیکھیے مرحلہ، خود کو خوش نصیب سمجھیے۔ آپ ابراہیم کے شیعہ نہیں ہیں، علی کے شیعہ ہیں۔ ابراہیم امامت کے بعد بھی سوچ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں اگر حجاب ہٹا دیے جائیں، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ادھر یہ سوچا کہ ابراہیم ایک پرندہ لو۔ دیکھیے لحمہم لحمی، اہل بیت کی شناخت کیا ہے؟ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ جس کا خون خراب ہو، بھائی کوئی گھٹیا خاندان کا اپنے آپ کو رسول خدا سے نہ جوڑے۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ کہا ابراہیم ایک پرندہ لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ایک اور پرندہ لو، اس کا بھی قیمہ بناؤ، کئی پرندوں کا قیمہ بنا دو، قیمہ بنا دو۔ اب کیا کرو؟ 4 پرندے لیے جناب ابراہیم نے اور چاروں پرندوں کا بنایا قیمہ۔ اب کہا ان چاروں پرندوں کے قیمے کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، اب اس کے بعد ان کو بلاؤ۔ بھائی بیدار ہو کے سنیے ورنہ میں مصائب شروع کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ذرا بیدار ہوں، توجہ سے سنیں، مگر اتنی بھی توجہ نہ ہو کہ آپ سنتے ہی چلے جائیں اور میں بولتے ہی چلا جاؤں۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ 4 پہاڑ کی بلندیوں پر جناب ابراہیم خلیل خدا نے، امام نے، صدیق نے، کلیم نے، خلیل نے کہا ان کو بلاؤ، پھر یہ تمہاری طرف آئیں گے۔ دیکھیے تھے مردہ اور تھے جانور مگر بے غیرت نہ تھے، نبی نے بلایا چلے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بے غیرت نہیں تھے، جانور ضرور تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ اب سنیے گا بھائی سنیے، اس لیے محنتی میں پرندوں کا قصہ سنانے نہیں بیٹھا ہوں، کچھ اور کہنے بیٹھا ہوں۔ لحمہم لحمی ودمہم دمی، قیمہ بنوا دیا 4 مختلف جانوروں کا، حیوانات کا۔ لیکن جب ابراہیم نے بلایا تو جو کبوتر تھا وہ کبوتر بن کے آیا، جو فاختہ تھی وہ فاختہ بن کے آئی، جو مور تھا وہ مور بن کے آیا۔ ارے قدرت کو ذرا بھی وہم نہ ہوا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب اہل بیت کون؟ لحمہم لحمی ودمہم دمی، چاہے جس کو جہاں دفن کر دو، جب روز محشر آئے گا خون خون سے مل جائے گا۔ کہیں دفن کر دو۔ یہی تو مسئلہ تھا نا کہ حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ یہاں تو ابا دفن ہوں گے، بس کہیں دفن کر دو۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا، پھر اس کا اعادہ کر دوں، میں نکتے دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا دوہرا دینا۔ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ پیغمبر کے بغیر ان کی شناخت 0 ہے، 0، بھئی ان کو بننا تھا تاریخ میں ہیرو۔
اور تھے زیرو، ہر اعتبار سے زیرو، جنگ کے میدان میں ڈبل زیرو، مباہلے کے میدان میں تو بس رہنے دیجئے، آنسر شیٹ ہی چھین لی، اب نہ آنا، کہیں نہیں، جب کچھ نہ ہو پایا کہنے لگے جب ہم مر جائیں تو دیکھو، یعنی ابا کی جاگیر وقف الاولاد ہیں، یعنی ہوم منسٹری سے سورس لگوایا جا رہا ہے، یہ سارے، بس میں کیا کہوں، حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر اس لیے برسائے گئے کہ کہیں حسن وہاں نہ دفن ہو جائیں، یہ ہے تاریخ، حسن نہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ارے یہ تو جہاں دفن ہوں گے رسول وہیں ہوں گے، یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے ابا حضور کو شناخت کی ضرورت ہے، آپ کے نانا کو پہچان کی ضرورت ہے، ناتا جوڑو جو طبقہ ہوتا ہے نا، ان کے وہ، اچھا اگر رسول کے وہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم بتائیے پہچان کیا ہے؟ کیا پہچان ہے؟ بھئی ہر ایک ابو طالب کا بیٹا تو نہیں ہے نا، بھئی میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، علاوہ خیبر کے میدان کے کہ جہاں امیر المومنین نے اپنا تعارف کرایا ماں کے نام سے، ہر جنگ کے میدان میں تعارف کرایا باپ کے نام سے، کسی کی مجال ہو تم بھی اپنے والد کا نام لے کے دکھاؤ، بھئی یہ بڑا افتخار ہے، علی جیسا بیٹا کہہ رہا ہے، علی جیسا بیٹا۔ ایک جنگ ایسی ہوئی حنین کی لڑائی کے اتنا بھاگے لوگ، خیر بھاگتے تو سبھی جگہ تھے، اس میں اتنا بھاگے کہ قرآن نے کہا ثم ولیتم مدبرین، تم اتنا بھاگے کہ زمین تنگ پڑ گئی۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اتنا بھاگے کہ زمین کم پڑ گئی، بھاگ رہے تھے اور نبی بلا رہا تھا چلے آؤ، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، صادقین، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور نسبت دیکھیے، اگر نبی معاذ اللہ نبی کے آباء و اجداد کافر ہوتے، 8 ہجری میں حنین کی لڑائی میں اپنے کافر ماں باپ کا حوالہ رسول دیتے، کیا جہالت کی باتیں۔ انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے دیکھا بار بار ابو طالب کا بیٹا، عبد المطلب کا بیٹا۔ اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اے ابراہیم قرآن میں ذکر کرو، صدیق تھے، نبی تھے، خواب میں دیکھا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور عمل بھی کیا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہے۔ جب گردن پہ چھری آئی تو وہاں عالم ارواح میں کسی نور نے دمک کی آواز دی، پروردگار ابراہیم کو بچا لے، اس لیے کہ آخری رسول اسماعیل کی ذریت میں آئے گا، حفاظت ہو رہی ہے۔ یہی نسل ابراہیم، ایک خنجر کا نشان جناب اسماعیل کی گردن پہ آ گیا تھا، ماں برداشت نہیں کر پائی۔ دیکھیے جہاں مخالفت ہوتی ہے، سنیے گا، جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں پتھر برسائے جاتے ہیں، یہ پہچان ہے خاص۔ آپ جب حج کرنے جاتے ہیں شیطانوں کو پتھر اخلاقاً نہیں مارے جاتے۔ یہ 2018 میں لوگ ٹیلی ویژن پہ یہ منظر دیکھیں کر کیا رہے ہیں؟ بھائی آج کل کا جو زمانہ ہے وہ ذرا 4-5G والا زمانہ ہے۔ اب لوگ دیکھیں کہ آپ پتھر برسا رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کیا ہندوستان سے فلائٹ میں پتھر بھر کے لے گئے تھے؟ یہ پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ یہ علامت ہے، پتھر مارنا علامت ہے، کس بات کی؟
مخالفت کی۔ جب ابراہیم نے حق بیان کیا تو چچا نے کیا کہا؟ میں پتھر ماروں گا۔ نبی تبلیغ کر رہے ہیں مدینے میں، مکے میں، ابو لہب پتھر مار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر مار کے بتا رہا ہے تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور۔ جہاں پتھر چلائے جاتے ہیں نا، وہاں عقیدے کو الگ کیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کے بنائے ہوئے کعبہ کو جب ابرہہ گرانے آیا تو کیا ہوا تھا؟ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پتھر مار کے بتایا کہ دیکھو کعبے کے خلاف نہ آنا، کعبے کی مخالفت نہ کرنا۔ اور غدیر کے میدان میں جب کسی نے ولایت علی کی مخالفت کی، پتھر مار کے بتا دیا کہ دیکھو ولایت علی کی مخالفت نہ کرنا، ولایت علی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ذرہ برابر۔ ما نودی لشیء مثل ما نودی للولایہ، کسی چیز کے لیے اس طرح سے نہیں پکارا گیا ہے۔ جب لباس رسول پہن کے گئے میدان میں، یہی تو کیا ہے نا فرزند رسول نے، خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ یہ باپ کی محبت نہیں ہے، ولی خدا کی محبت ہے۔ جناب زینب کا جب عقد ہو رہا ہے تو جناب عبداللہ سے اس عقد کے شروط میں یہ شرط بھی ہے، شادی جناب عبداللہ اور جناب زینب کی جب ہوئی ہے، یہ شرط لگائی گئی کہ عبداللہ اگر حسین وطن چھوڑیں گے، اگر حسین مدینہ چھوڑ کے جائیں گے عبداللہ، تو تم زینب کو روکو گے نہیں۔ یہ شرط ہے۔ جناب عبداللہ جب سید الشہداء مدینے سے نکلے تو مدینے سے ساتھ نکلنے والوں میں جناب مسلم اور جناب عبداللہ ہیں، دونوں ہیں۔ جناب عبداللہ بھی ہیں جناب زینب کے شوہر، اور جناب مسلم بھی ہیں سفیر حسین ابن علی۔ مکے سے جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے کوفے روانہ کیا، کہا مسلم میرے سفیر بن کے جاؤ، کوفے جاؤ، وہاں کے حالات معلوم کرو، میرے سفیر بن کے جاؤ۔ جیسے کوفے بھیجا جناب مسلم ابن عقیل کو، جناب عبداللہ کو مکے سے واپس مدینے بھیج دیا۔ سنیے گا عزیزان محترم، جب جناب مسلم آئے، 4 بیٹے ہیں جناب مسلم کے، سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، چاروں بیٹوں کو ساتھ لیے ہوئے آئے، کہا فرزند رسول مجھے یقین ہے کہ اب اس مقدس چہرے کی زیارت دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے۔ فرزند رسول 2 بچوں کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں، 2 بچوں کو میں یہاں چھوڑ کے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فرزند رسول میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ان بچوں کی ماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی وقت آ جائے سید الشہداء پر تو دیکھو علی اکبر کی جان سے زیادہ اپنے بچوں کو عزیز نہ سمجھنا۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے روانہ ہوئے، اور جب جناب عبداللہ کی رخصت کا وقت آیا، سید الشہداء سے ملے، بہت روئے گلے لگ کے، اور جب جناب زینب کے پاس آئے تو کہنے لگے زینب بس ایک وعدہ کرو زینب، ایک وعدہ کرو زینب۔ کہا بولو عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا زینب یوں تو کوئی وقت پڑ جائے، خدا نہ کرے سید الشہداء پہ کوئی وقت پڑ جائے، لیکن اگر کوئی وقت پڑ جائے زینب تو میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے یہ عزت نصیب ہو کہ سب سے پہلے میرے بچے مارے جائیں، سب سے پہلے میرے بچے مارے جائیں۔
زینب یہ شرف یہ عزت مجھے ملے، سید الشہداء سے رخصت ہوئے، قافلہ کربلا کے میدان پہنچ گیا۔ اب یہاں 10ویں محرم جب سب کے لاشیں اٹھا لائے حسین اور اب کوئی نہ بچا، صرف اہل بیت بچے، تو ایک ماں ہے کہ جو بار بار اپنے بچوں کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے اونو محمد تم اب تک زندہ کیوں؟ اونو محمد اب تک کیوں زندہ ہو؟ کیا علی اکبر مارے جائیں گے تب جان دو گے اونو محمد؟ اونو محمد دیکھو ہمیں بھابی ام لیلہ سے شرمندہ نہ کروانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 9 اور 11 برس کا سن، یعنی کیا کیفیت ہے کہ ماموں کے پاس پہنچے اور حسین گلے لگا کے رونے لگے۔ ماں کے پاس آئے، ماں نے پوچھا اونو محمد زندہ کیوں؟ ایک عجیب جذبہ ہے جناب زینب کا۔ وہ وقت بھی قریب آیا کہ جب اونو محمد کو مقتل میں جانے کی اجازت ملی۔ جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے دونوں بچے۔ شہادت جناب اونو محمد کی آپ افضل محل میں سنیے۔ دونوں بچے گھوڑے پہ سوار ہوئے، چھوٹے چھوٹے نیمچے ہاتھ میں۔ علی اکبر نے، جناب عباس نے اٹھا کے بچوں کو زین پر سوار کروایا اور کہنے لگے چچا ذرا ہماری جنگ دیکھیے گا۔ کس کے شاگرد ہیں اونو محمد؟ ابو الفضل العباس کے شاگرد ہیں۔ مقتل میں پہنچے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا لڑتے لڑتے دور نہ چلے جانا، ذرا قریب رہنا تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ بچپن کا ساتھ ہے نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ ایک بلندی پہ حسین جا کے کھڑے ہو گئے، عباس کھڑے، علی اکبر کھڑے۔ مقتل میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے پہنچے، لڑتے لڑتے آواز آئی ماموں جان خدا حافظ۔ سنیے گا عزیزان محترم، ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں، ماموں جان خدا حافظ۔ اونو محمد نے آخری سلام کیا، اونو محمد کے لاشوں پہ حسین پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک لاش کو حسین نے اٹھایا، علی اکبر نے سہارا دیا۔ ایک لاش کو ابو الفضل العباس نے اٹھایا۔ فسطاط میں لاشوں کو لے کر آئے، ادھر اون کا لاشا، ادھر محمد کا لاشا۔ جناب زینب کو بلا کے لایا گیا، اے شہزادی اپنی بچوں کی آخری زیارت قبول کیجئے۔ علی کی بیٹی ہیں زینب، دونوں بچوں کے لاشیں سامنے ہیں کہ ذرا ان لاشوں کے درمیان فاصلہ کر دو۔ لاشوں کے درمیان فاصلہ ہوا، زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار میرے بچے میرے بھائی پہ قربان، میرے بچے میرے بھائی پہ قربان، میرا بھائی سلامت رہے۔ جناب زینب کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا، ایک آنسو نہیں آیا۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے میرے بچے مارے جائیں۔ ماں سجدہ شکر میں سر کر رکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی سلامت، میرے بچے میرے بھائی پہ قربان۔ ایک ایک شہید کے جنازے پر روئی ہیں۔ علی اکبر مارے گئے، زینب کی آنکھوں میں آنسو۔ عباس مارے گئے،
زینب کی آنکھوں میں آنسو، حسین مارے گئے۔ زینب نے کہا اے پروردگار، تیرے حبیب کے جنازے پہ ملائکہ نماز پڑھتے تھے، یہ میرا ماجایا ہے۔ اون و محمد پہ نہیں روئی زینب۔ جب بھی کسی نے اون و محمد کی تعزیت پیش کی، کہا خبردار مجھے حسین کا پرسہ دینا، اون و محمد کا نام نہ لینا۔ کوفے اور شام کا بازار آ گیا، اون و محمد پہ نہیں روئیں۔ قافلہ رہا ہو گیا۔ جناب زینب جب مدینے پہنچی، اللہ جانے دل میں کیا خیال تھا۔ شہزادی اپنے گھر نہیں گئیں، اپنے گھر نہیں گئیں شہزادی، امام زین العابدین کے گھر میں قیام کیا۔ روز مجلس حسین برپا ہوتی ہے، روز جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے۔ روز جناب عبداللہ آتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جناب عبداللہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک روز امام زین العابدین نے پوچھا، پھوپھا جان کیا بات ہے؟ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں۔ کہا ہاں میرے لال، کہنا تو چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں، تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادی کو میری بات بری لگ جائے۔ کہا نہیں پھوپھا جان کہیے۔ کہا سید سجاد، جب سے قافلہ گیا، حسین کربلا میں شہید ہوئے اور قافلہ واپس آیا، زینب کبھی اپنے گھر نہیں آئیں۔ یہ بھی انہی کا گھر ہے، مگر سید سجاد اگر مناسب سمجھو تو ان سے کہنا کہ کبھی اپنے گھر بھی آ جائیں۔ کہا پھوپھا جان آپ کا حکم ہے پھوپھا جان، ہم پھوپھی اماں سے کہیں گے۔ سنیے گا عزیزان محترم، امام زین العابدین آئے، کہا پھوپھی اماں، پھوپھا جان روز آتے تھے، مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، سب چلے جاتے تھے، پھوپھا جان بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ آج جب میں نے پوچھا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ بھی انہی کا گھر ہے، لیکن کبھی اپنے گھر بھی تشریف لائیں۔ بس خدا کی قسم آپ کے دلوں کو چھو جائے گا یہ جملہ۔ کہا سید سجاد کیسا گھر، کون سا گھر؟ کربلا میں زینب کا گھر اجڑ گیا، میرا ماجایا مارا گیا۔ اے سید سجاد اب ہمارا کوئی گھر نہیں رہا۔ کہا پھوپھی اماں انہوں نے بڑی تمنا کی ہے، آپ چلی جائیں۔ کہا ہاں سید سجاد تم امام وقت ہو، تم کہتے ہو تو ہم ضرور جائیں گے۔ صبح کا وقت تھا، شہزادی امام زین العابدین کے گھر سے نکلیں، جناب عبداللہ کے گھر میں بیٹھ گئیں۔ جب پہنچی جناب عبداللہ موجود نہیں تھے، گئیں اور جا کے صحن خانہ میں بیٹھ گئیں۔ عرب کی گرمی، سورج، تپش، زینب ساری صبح سے شام تک دھوپ میں بیٹھی رہیں۔ شام کو جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے۔ کہا بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ سر اٹھایا، ہاں عبداللہ، اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب عباس کہاں رہے؟
اب عباس کہاں رہے عبداللہ؟ کہا شہزادی خدا کی قسم جب قافلہ یہاں سے گیا تھا سر کے بال سیاہ تھے. ارے یہ کیا عالم ہے, سر کے بال سفید ہو گئے. کہا عبداللہ میں حیران ہوں, اتنے مصائب کے بعد میں زندہ کیسے ہوں؟ اے عبداللہ اپنی نگاہوں سے حسین کی گردن پہ خنجر دیکھا. اے عبداللہ زینب حیران ہے, زینب مر کیوں نہ گئی؟ اے عبداللہ جلدی بتاؤ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہاں عبداللہ جلدی بتاؤ, بلایا کیوں ہے عبداللہ؟ بلایا کیوں ہے عبداللہ؟ دیکھو عبداللہ, اگر اون و محمد کے متعلق پوچھنے کے لیے بلایا ہے, عبداللہ تم نے کہا تھا عبداللہ کہ اگر کوئی وقت پڑ جائے تو بچوں کو قربان کر دیجیے گا. اب مجھ سے بچوں کے متعلق سوال نہ کرنا عبداللہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شہزادی غلام زادوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں بلایا, بس مجھے اتنا بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اے شہزادی, اے حسین کی بہن, بس مجھے اتنا بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ اس لیے کہ میں نے صفین کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر حسین ہے. مجھے حسین کی جنگ سنا دیجئے. روایت کے جملے ہیں. شہزادی اٹھ کے کھڑی ہوئیں. کہا عبداللہ خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا عبداللہ. عبداللہ قاسم کی پائمال لاش اٹھانے کے بعد, علی اکبر کے جنازے سے برچھی کی یعنی کھینچنے کے بعد, عبداللہ 32 برس کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد, عبداللہ 6 مہینے کے علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا, ایسا حملہ کیا فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں. عبداللہ مگر 3 دن کی بھوک اور پیاس, کتنی دیر لڑتا عبداللہ؟ شمر کا خنجر تھا. سو یعلم اللہ